بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو کی جانب سے آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے کہا تھا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اسی ساقی نامہ میں وہ آگے کہتے ہیں، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کی ملاقات ایسے ہی ایک نوجوان شخصیت سے کرا رہے ہیں جو علامہ اقبال کے انہی اشعار پر حرف بہ حرف پورا اترتے ہیں۔ آئی اسٹوڈیو میں ہمارے آج کے مہمان ہیں میاں سعد حسن صاحب۔ آپ اس وقت رحیم یار خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میاں سعد حسن 2022 میں رحیم یار خان چیمبر کے وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ اس 2 سال کے عرصہ میں آپ نے نہ صرف رحیم یار خان چیمبر کے پلیٹ فارم سے بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، بلکہ آپ نے پاکستان سے باہر انگلینڈ اور دوسرے ممالک میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ یوں آپ اس وقت انگلینڈ کے چیمبر آف کامرس کے پاکستان چیپٹر کے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں میاں سعد حسن صاحب کے ساتھ رحیم یار خان چیمبر اور مختلف قومی مسائل کے حوالے سے گفت و شنید ہوگی۔ تو آئیے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی میاں سعد حسن صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ عرفان صاحب، آپ کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے آئی اسٹوڈیو کے لیے وقت دیا، اور آج ہم رحیم یار خان چیمبر میں آپ کی سروسز اور آپ کی خدمات کے حوالے سے ایک اہم پوڈ کاسٹ لے کے اپنے ویورز کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میاں صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق رحیم یار خان کی ایک بزنس فیملی اور ایک پولیٹیکل فیملی کے ساتھ ہے، اور آپ ہمارے رحیم یار خان ضلع کی ایک معروف اپنے وقت کی سیاسی شخصیت میاں عبدالخالق صاحب مرحوم کے بھتیجے ہیں۔ تو ان کی شخصیت ضلعی سیاست کے حوالے سے اتنی بڑی ہے کہ ان کے ذکر کے بغیر ہماری بات مکمل نہیں ہوتی۔ تو میں چاہوں گا کہ باقی سوالات کی طرف آنے سے پہلے آپ اپنے تایا جان کے حوالے سے اپنے کچھ خیالات اور کچھ جذبات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی بہت شکریہ عرفان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آئی ایم ریئلی بلیسڈ کہ میں جو ہے کہ میں اس فیملی سے ہوں جس میں میاں عبدالخالق صاحب نے ایز اے ایم این اے، ایز اے چیئرمین بلدیہ جو ہے اس شہر کے لیے، اس ضلع کے لیے سرو کیا ہے۔ میں بتاتا چلوں کہ میں آئی واز 5 ایئر اولڈ، میں 5 سال کا تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، تو میں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی تربیت جو ہے وہ اپنے تایا میاں عبدالخالق صاحب سے کی، اور ان کے ساتھ میں مطلب ان سے سیکھنے کو مجھے بہت کچھ ملا۔ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ میں وقت گزارتا تھا اور وہ چیزیں سیکھتا تھا کہ کس طریقے سے ان کے جو اخلاق تھے، ان کے ادوار تھے، جو انہوں نے جو ان کی ایک انہوں نے ہمیں آیا لیگیسی ان کی تھی، اس کو سیکھنے کو بھی موقع ملا۔ میاں عبدالخالق صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، اسپیشلی جو 80s 70s 80s 90s تک کی جو ایرا کے لوگ تھے جو، تو میاں صاحب نے جو ہے وہ کیونکہ ہم چھوٹے تھے اور ساری چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی۔ میاں صاحب میں کہتا ہوں کہ ضلع رحیم یار خان میں جتنے بھی آج کل کے بھی جو سیاستدان ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میاں صاحب کو کمپیٹ نہیں کر پائے۔ صرف ان کی ایک خدمت کی سیاست کے ساتھ ساتھ ان کی ایک پوری دھرا بندی تھی، ان کا اس اسپیشلی ہمارا جو ضلع ہے اس میں بتاتا چلوں ان کی کنٹریبیوشنس کے ساتھ ساتھ کہ جو سب سے اہم ان کا جو میں کارنامہ اگر لوگ جو جس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم سیٹلرز ہیں، ہم آباد کار ہیں، اور ہمارا اگر ہم آبادی کا تناسب دیکھیں تو 40% آباد کار ہے ہمارے ضلع میں، اور ہمارے پہلے ایک بھی کوئی آباد کار کی ایم این اے کی کوئی سیٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو میاں عبدالخالق صاحب دا اونلی پولیٹیشین جنہوں نے ایک یہ حلقہ بندی اس طرح کروائی کہ کم سے کم اگر برابری نہیں تو ہماری ایک سیٹ جو ہے ایم این اے کی، ہماری آواز جو ہے وہ اوپر تک پہنچ سکے۔ اور آج اگر آپ ایم این اے ایم پی ایس دیکھتے ہیں جو آباد کار یا سیٹلرز میں سے ہیں تو وہ سیٹ اور وہ حلقہ بندی ان کی ہی بنائی گئی ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی کے غالباً 4 حلقے ہوتے تھے ہمارے ضلع رحیم یار خان کے۔ جی بالکل، تو اس میں سے پھر جو ہے نا ایک جو ہے وہ انہوں نے الگ سیٹ کروائی۔ اس کے ساتھ ساتھ بیک
بیک ٹائم اللہ نے ان کو بڑا خدا داد صلاحیتوں سے نوازا اور ان کو اقتدار بھی دیا, ان کو وہ اقتدار دیا جو آج کل کسی پولیٹیشین کے پاس نہیں ہے. بیک وقت وہ ایم این اے تھے, بیک وقت وہ چیئرمین تھے, وہ کنزیکٹیولی بلدیہ میونسپل کمیٹی کے وہ چیئرمین تھے اور کنزیکٹیولی 3 بار وہ بنے, تقریباً 12 سال. تو بیسکلی انہوں نے اس شہر کا نقشہ بدلا, ڈیولپمنٹ کی, اس شہر کو ایک جو اس کا پوری جو ترتیب دیا اس شہر کی انفراسٹرکچرز کو, اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ڈیولپمنٹ کی, جہاں جہاں پہ گاؤں میں بجلی, گیس, خانپور میں اگر آپ گیس دیکھ سکتے ہیں تو میاں صاحب کی وہ ان کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ان کے دور میں ہوئی. اسی طریقے سے جو اس کے بعد انہوں نے تاجروں کی سیاست میں انجمن تاجران کے وہ تاحیات صدر رہے, اور انہوں نے ایز اے بزنس کمیونٹی, کیونکہ میں ان کی میٹنگز میں بیٹھتا تھا, انجمن تاجران کی میٹنگز میں بیٹھتا تھا, تو ایک بڑا زبردست انہوں نے گلدستہ بنایا, پورے ضلع کے تاجروں کو اکٹھا کیا, اور میاں صاحب کے زندگی تک جب تک وہ انجمن تاجران کے صدر رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ تاجروں کی آواز کو بھی جو ہے نا وہ میاں صاحب آج تو میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں, انجمن تاجروں کو لے لیں, اور تو اس میں دھڑے بندیاں ہمیں نظر آتی ہیں, لیکن میاں صاحب کے پیریڈ تک ایسی ہمیں کوئی آپس میں دراڑ یا ایسی کوئی گروپ بندی ہمیں دکھائی نہیں دی تھی. تو اس کا کریڈٹ بے شک میاں عبدالخالق صاحب کو جاتا ہے, میاں صاحب کے ساتھ ساتھ میاں صاحب کی ٹیم کو بھی جاتا ہے, جن کو انہوں نے گروم کیا تھا. وہ میاں صاحب کی جہاں پہ میاں صاحب بات کرتے تھے اس بات کو اون کرتے تھے, اپنا گھر کا ایک بڑا بنایا ہوا تھا, اور میاں صاحب نے پھر ہمیشہ جو بھی فیصلے کیے وہ میرٹ پہ کیے. انہوں نے کوئی اپنا اگر کوئی کلوز بندہ بھی ان کی کوئی غلط بات کر رہا ہے تو وہ اس کو فوراً ریفیوز کیا انہوں نے. چلیں آج کی ہماری نشست میں, کیونکہ ہماری ضلع رحیمیہ خان کی مقامی سیاست ہمارا موضوع نہیں ہے, ورنہ اس حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی جا سکتی ہیں. تو اب ہم میاں صاحب چیمبر کی طرف آتے ہیں. آپ ماشاءاللہ 2022 میں رحیمیہ خان کے وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے, اور ابھی تقریباً 1.25 ماہ کے بعد آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہے ہیں. تو اس 2 سال کے عرصہ میں آپ کا بینگ اے وائس پریزیڈنٹ چیمبر, آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا اور آپ کی پروگرس کیا رہی؟ بہت اچھا سوال کیا عرفان صاحب آپ نے. انسان کبھی بھی انسان اپنے آپ کو نا ہمیشہ طالب علم سمجھنا چاہیے, لرننگ کا فیز ساری زندگی چلتا رہتا ہے. تو میں یہ 2 سال سے پہلے بھی اگر میں چیمبرز کی ایکٹیویٹیز میں جڑا تھا, اسے 4-5 سال پہلے میں ایکٹیویٹیز میں آتا تھا, اس ادارے کو دیکھا, اس ادارے کی ایکٹیویٹیز کو سمجھا, اور اس میں پھر میں اٹیچ ہوا گروپ کے ساتھ. تو پھر ایک ٹائم آیا کہ میں نے گروپ نے مجھے نامزد کیا, اور اس کے بعد جب 2022 میں ہمارا جو یہ جو ٹنیور آیا, جس میں ہمارے پریزیڈنٹ اقبال حفیظ صاحب اور اشفاق وڈائی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ میں الیکٹ ہوا, اور ساتھ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی تھی. تو ہمارا یہی موٹو تھا کہ ہم جو ایک لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ یار یہ جو چیمبرز ہے یہ ہمیشہ صرف بڑے تاجروں یا بڑے انڈسٹریلز کی یہ جو ہے نا وہ ڈرائنگ روم ہے, لیکن ہم نے اس چیز کا جو لیبل تھا یا پرسیپشن تھی لوگوں کی چینج کی, کیونکہ ایسوسیٹ کلاس سے ہی تھے ہمارے پریزیڈنٹ اور میں بھی ایسوسیٹ کلاس سے تھا. تو ہم نے سب سے جو پہلے کیا کہ ہم نے اس کے دروازے کھولے ہر اس تاجر کے لیے ضلع رحیمیہ خان کے کوٹ سبزل سے چنی گوٹ تک کا, کہ جو ہمارے تاجروں کی کوئی بھی اگر کوئی ایشوز ہوتے تھے, ٹیکسی سے ریلیٹڈ وہ ایشوز ہیں, بے شک وہ کوئی پولیس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, کسی بھی ادارے سے, تو میں خود جو ہے وہ ان کو جا کے لیڈ کر کے ان تک کوشش کرتے کہ بیسکلی چیمبرز کا کام ایک پل کا کردار ہے کہ ہم تاجر برادری اور انتظامیہ کے درمیان ایک پل کا کردار ہے, جس میں ہم نے ان کی آواز بننا ہوتا ہے, ان کے حقوق کی جنگ لڑنی ہوتی ہے. تو ہم نے وہ کوشش کی, اور باقی جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں اس کی تو ایک بے پناہ جو ہے نا وہ لسٹ ہے, جس میں اگر آپ سب سے پہلے تو ہم نے آل پاکستان چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس کروائی, جس میں پورے پاکستان کے صدوروں کو رحیمیہ خان میں مدعو کیا, اور یہ ہمارے ٹنیور میں 2 بار ہوئی. اس کا جو امپیکٹ نکلتا ہے کہ اس میں 2 چیزوں کا امپیکٹ پڑتا ہے. آج اگر آپ چلے جائیں لاہور, اسلام آباد, کراچی, پاکستان کے کسی چیمبر میں, اگر آپ بتائیں کہ میں رحیمیہ خان سے آیا ہوں اور ہماری نیٹ ورکنگ اتنی زبردست ہے کہ ہم ان کے کال کریں تو وہ آپ کو اس آن بھی کریں گے اور آپ کے مسئلے کو ترجیح بنات پہ حل بھی کریں گے. تو یہ نیٹ ورکنگ کی بیسکلی بیس پہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے ایجوکیشن ایکسپو کروائی, انٹرنیشنل ایجوکیشن ایکسپو, جس میں ہم نے فرسٹ ٹائم پورے دنیا سے جو یونیورسٹیز تھیں اور کالجز تھے ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو ادھر بلایا, ادھر کی جو ہماری اکیڈیمک کی یونیورسٹیز ادارے تھے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا, بچوں کی کیریئر کونسلنگ پہ کام کی, بچوں کو یونیورسٹیز کے داخلے تک ڈائریکٹ رسائی جو ہے وہ دی ہم نے. اس کے ساتھ ہم نے ایک گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آئی ٹی کا جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک مہیا کیا جائے. تو ہم نے الحمدللہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کنال روڈ پہ وہ واقع ہے,
اور اس میں آئی ٹیز کمپنیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اور جب ہم آئے تو تقریباً ریمیا خان میں 10 آئی ٹیز کمپنی تھی, اور الحمدللہ اس ٹائم 80 آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اچیومنٹ اوارڈ سرمنی کرائی گورنر ہاؤس میں. بیسکلی یہ تھا کہ جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہمارے ریمیا خان کے جو تاجر ہیں, ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے, ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کے لیے ہم نے گورنر صاحب سے وہ ان کو اوارڈ دلوائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے یہ آپ چیمبرز کے حوالے سے ہم نے اس چیمبرز کو گرین انرجی میں کنورٹ کیا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بجلی کا بل زیرو ہو چکا ہے. اس چیمبرز کے جو ہمارے لوگوں کی فیسوں کے پیسے ہیں وہ اس میں کافی جو ہے نا اس کی بچت ہو گیا. ہم نے فرسٹ ٹائم ایک آل پاکستان چیمبر پاک برٹش چیمبر سمٹ کا منعقد کروائی, جس میں ہم نے پورے پاکستان کے چیمبرز کے وفد کو لیا اور لیڈ کیا, اور ہم نے منچسٹر جا کے کروائی. اور یو کے پاکستان چیمبرز جو 1979 سے ایگزسٹنگ کر رہا ہے یو کے میں, ان کے ساتھ مل کے کروائی. اس کا امپیکٹ بیسکلی یہ تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہماری تجارت ہے یو کے اور پاکستان کے بیچ, اس کی والیوم کو بڑھا سکیں. تو ایک یہ ہمارے دور کا ایک بڑا کامیاب ہمارا ہے, اور اس سال پھر ہم جو ہے نا اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں. اچھا میاں سعد حسن صاحب, اگر ہم رحیمیہ خان چیمبر کی تاریخ کو دیکھیں تو یہاں مختلف طرح کی گروپ بندی ہمیں نظر آئی. عبدالرؤف مختار صاحب کی قیادت میں فرینڈز بزنس فورم, اسی طرح حاجی محمد ابراہیم صاحب کی قیادت میں فاؤنڈرز گروپ, اور چودھری محمد شفیق صاحب کی قیادت میں فرینڈز گروپ یہاں پہ اسٹیبلش ہیں. اور کئی سالوں سے ہم ان کے درمیان باہمی ایک کشاکش کا ماحول دیکھتے آ رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان کا ایجنڈا بزنس کمیونٹی کی فلاح و بہبود, ان کے رائٹس کے تحفظ سے زیادہ چودراہٹ کا نہیں ہے؟ بڑا ایک اہم سوال کیا عرفان صاحب آپ نے. دیکھیں جو گروپ بندی ہے نا وہ ہر چیمبر ہر ادارے میں ہوتی ہے. گروپ بندی کوئی بری چیز نہیں ہے. ہر گروپ اپنا ایک موٹو لے کے آتا ہے اور اپنا منشور لے کے آتا ہے. تو پہلے تو شروع میں ایک ہی گروپ تھا فاؤنڈرز گروپ, اس میں پھر بعد میں فرینڈز بنا تو اس میں پارٹیسپیٹس ہوتے گی. میں آج آپ کو بتاتا چلوں 2007 میں ریمیا خان چیمبر جو ہے وہ ہمارا وجود میں آیا. ملتان, بہاولپور, یہ ساؤتھ پنجاب کے چیمبرز ہم سے 30-40 سال پرانے ہیں. اور آج میں بتاتا چلوں کہ 2024 میں الحمدللہ ہم ساؤتھ پنجاب کے سب سے بڑے چیمبرز کی حیثیت رکھتے ہیں, رحیمیہ خان چیمبر آف کامرس. تو اس میں کریڈٹ کسی ایک گروپ کو نہیں جاتا. ڈے فرسٹ سے آج تک جنہوں نے اس چیمبرز کو لے کے چلے, ہمارے فارمر پریزیڈنٹس, ہمارے لیڈران, ان کی کاوشوں سے آج یہ دیکھیں کہ رحیمیہ خان چیمبر ایک اپنی شناخت رکھتا ہے. جتنی بڑی ہماری پرپس بلڈنگز ہے, ہماری ادھر کے جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ ملتان اور بہاولپور چیمبر کے بھی نہیں ہیں. تو اس میں ہمیں اس کی پازیٹیو وے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ گروپ بندی کا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اب جو ہے جو لوگ آ رہے ہیں آیا وہ کتنا سرو کرتے ہیں. تو الحمدللہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اتنے شارٹ ٹائم میں رحیمیہ خان چیمبر نے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک اپنی شناخت بنائی ہے, اور اس کا سہرا تمام لیڈرانس کو اور تمام فارمر پریزیڈنٹس کو جاتا ہے. ٹھیک, یہ آپ نے کوئی سیاسی قسم کا جواب دیا ہے, لیکن جو میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں صحیح کہ ہماری میں بلا اس کے جھجک یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب یہاں جو ہمیں نظر آیا نا کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے اس کے گولز جو ہیں نا وہ ان کے ذاتی مفادات اور ذاتی شخصیت اور جس طرح میں نے لفظ استعمال کیا چودراہٹ, اس کے گرد گھومتے رہے ہیں. بزنس کمیونٹی کے جو رائٹس ہیں وہ ایک سیکنڈری چیز یہاں پہ ہمیں ہمیشہ نظر آئی ہے. تو یہاں کوئی چینج آئی ہے آپ کے چیمبر میں, آپ کے دور میں؟ بالکل ہی. جب سے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے, لوگوں کو شعور آ گیا ہے, بزنس کمیونٹیز یا بزنس مینس کو اپنے حقوق کا پتہ چل گیا ہے. ہمارے بھی جو لیڈرشپ ہے ان کا مائنڈ سیٹ کافی چینج ہو چکا ہے, اور اب ہم وہی لیڈرشپ جو ہے وہ ان لوگوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں جو کہ پیورلی جو چھوٹے تاجر ہیں یا بڑے تاجر ہیں ان کے حقوق کے لیے کام کر سکیں. اب تو جو کوئی ورکنگ کرے گا تو وہی جو ہے وہ ڈلیور کرے گا, تو وہی اس کو لوگ یاد رکھیں گے. تو اب کافی حد تک ہم آپ دیکھ سکتے ہیں چیمبرز میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, اور لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے. اچھا میاں صاحب, میں ایک بات اور آگے بڑھاؤں گا کہ یہاں کا جو الیکشنز کا پروسیس ہے آپ کا, تو جیسے آپ نے بتایا کہ 2007 میں چیمبر اسٹیبلش ہوا, اور 2007 سے آج 2024 تک ظاہر ہے کہ ہر سال ایک انتخابات, تو یہاں انتخابات بھی ہوتے رہے ہیں بڑے زوردار قسم کے, اور سلیکشن بھی ہوتی رہی ہے. جب یہاں چیمبر میں سلیکشن ہوئی, جس کو آپ اتفاق رائے سے باڈی بنانا کہہ لیں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ سازی کہہ لیں, اس کو آپ کے ووٹرز نے ناپسند کیا, اور وہ آپ کا ووٹرز جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہے
وہ اس کو اپنی حق تلفی سمجھتا ہے کہ چند لوگ بیٹھیں اور ووٹرز کو بائی پاس کر کے ان کی رائے لیے بغیر ایک اپنا فیصلہ کر کے یہاں بیٹھ جائیں. تو اب 2024 میں اب جو الیکشن کا مرحلہ آ رہا ہے تو خبریں یہی گردش کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہاں اگلے 2 سال کے لیے سلیکشن ہونے جا رہی ہے. تو آپ کس سوچ کے حامی ہیں؟ آپ نے بڑی ایک اہم سوال کیا اور میں کچھ حد تک آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک ووٹرز کو ایک رائٹ دیا گیا ہے جنہوں نے ہماری ممبرشپ لی ہے اور ان کو ایک ووٹر رائٹ ہے. تو جب وہ الیکشن آتا ہے تو وہ ووٹرز جو ہے وہ بے قرار ہوتا ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے. تو مطلب ہر سال کی ایک علیحدہ ہی جو ہے وہ ڈیمینشنز چینج ہوتی رہتی ہیں, ہر سال کا سینیریو چینج ہوتا ہے. اس سال دراصل 24 سیٹ جو تھیں کیونکہ پہلی بار سارے بندے ریٹائرڈ ہو گئے ایگزیکٹو, پہلی بار اتنا بڑا الیکشن رحیمیہ خان چیمبر کی یا پورے پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ 24 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے. جو تینوں گروپس ہیں وہ سیٹیں کیونکہ بڑھ چکی تو ان کا فارمولا آپس میں جو ڈیوائڈ کرنے کا تھا وہ ان کا طے پانے کا چانسز بڑھ گئے. تو اس حوالے سے انہوں نے بیٹھے اور کیونکہ پہلے 12 سیٹس ہوتی تھیں اس پہ الیکشنز ہوتا تھا اور ایٹ دا اینڈ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ الیکشن بہرحال الیکشن ہونے چاہیے, ووٹرز کو اپنا رائٹ استعمال کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے تاکہ اصل جو جمہوری جو پروسیجر ہے اس کو پورا کیا جا سکے. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ رحیم یار خان سمیت جو ملک بھر کے چیمبرز ہیں ان میں جو آفس بیررز ہوتے تھے ہمارے صدر اور نائب صدور, ان کا سالانہ بنیاد پر الیکشن ہوتا تھا. لیکن آپ جب آئے تو ہم نے اس وقت دیکھا کہ آپ اس معاملے کو لے کے پہلے DGTO میں گئے اسلام آباد, پھر اس کے بعد آپ عدالتوں میں اعلیٰ عدالتوں میں گئے اور آپ نے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1 سال سے بڑھا کر 2 سال کرایا. تو یہ کیا کہانی ہے اور یہ خیال آپ کو کیسے آیا اور اس کی اپنی ضرورت کیا محسوس کی؟ جی عرفان صاحب, میں اس کے آپ کو پس منظر میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ 2001 میں جب FPPCI کے فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ بنے عرفان اقبال شیخ صاحب, انہوں نے اپنے ٹینیور میں اس بل ایک اسمبلی سے پاس کروایا کہ ٹریڈ آرگنائزیشنز جو باڈیز ہیں ان کا ٹینیور 1 سال سے 2 سال کر دیا جائے. اسمبلی سے پاس ہو کے کیبنٹ ڈویژن سے پاس ہو گئے تو وہ انہوں نے ہی واز دا فرسٹ بینیفیشرز کہ انہوں نے 2022 میں دوسرا سال کے لیے وہ اپنا انہوں نے کنٹینیو کر لیا 2 سال کے لیے. جب ہماری باری آئی تو کچھ جب سارے چیمبرز کے جو الیکشن ہونے تھے 2023 میں میرا خیال, تو اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ ایک لیٹر جاری کیا DGTO نے, جو ان سے کروایا گیا. جو مین DGTO تھے وہ چھٹی پہ چلے گئے, جو ایکٹنگ DGTO تھے انہوں نے لیٹر جاری کیا کہ الیکشن اناؤنس کر دی انہوں نے. تو تمام چیمبرز کے جو پریزیڈنٹس تھے وہ انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 2 سال جو ہے نا وہ ٹینیور ہوگا ٹریڈ باڈی آرگنائزیشن کا, تو ہمیں اس لا کے لیے ہمیں عدالتوں کا جو ہے نا رخ کرنا چاہیے. تو ہمارے پورے اس DGTO کے آرڈر کے خلاف جو اس نے دیا تھا کیونکہ وہ لا کے اگینسٹ تھا. پھر ہم سب نے ایک مشاورتی اجلاس کر کے تو اس میں ہم نے جو ہے اعلیٰ عدالتوں تک ہم گئے. تو اس میں جو ہے وہ میں پٹیشنر تھا اور ساتھ میرے جو تھے گجرانوالہ کے پریزیڈنٹ ضیاء صاحب جو تھے وہ پٹیشنر تھے, لیکن یہ ہمارے ساتھ پورے چیمبرز پاکستان کے کھڑے تھے, ان کی تائید تھی. تو جب ہمارے وکیل نے ادھر انہوں نے سارا معزز جج صاحب کے سامنے چیزیں رکھی تو انہوں نے پھر جو ہے نا ہمیں اس کی اسٹے دیا, اس چیز پہ اسٹے دے کے پھر اس کے بعد پھر ایک اگینسٹ PDM کے جو ہے ایک لاسٹ اجلاس میں نوید قمر صاحب نے ایک بل پاس کیا اسمبلی سے جس پہ وہ سائن ہوتے ہیں اس ٹائم کے صدر کے, کیونکہ وہ لاسٹ اجلاس تھا. تو انہوں نے کیا کہ یہ جو 2 سال ہیں اب نہیں, اس سے اگلی باڈی کے ہوں گے. ہم پھر ڈاواڈول ہو گئے. اس کے بعد پھر جب وہ سمری گئی صدر صاحب کے پاس, اس میں سے آپ کو یاد ہوگا کچھ بل انہوں نے سائن کیے تھے اور کچھ بل واپس بھیج دیے تھے. جو واپس بھیجے تھے وہ قانون کا حصہ نہیں بنے. تو پھر چیمبر پریزیڈنٹ لاہور, چیمبر پریزیڈنٹ اسلام آباد, پنڈی, ان سب نے مل کے صدر صاحب کو اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ لا تھا تو اس کے ٹنیریو میں تو انہوں نے وہ بل پاس نہیں کیا. تو ہم لیگل فوٹیج پہ جو ہے نا وہ ہم اسٹرانگ ہو گئے. تو اعلیٰ عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور وہی قانون اب بھی چل رہا ہے کہ 2 سال کے لیے جو ہے نا وہ ٹریڈ باڈی آرگنائزیشن کنٹینیو کرے گا. ابھی تک جب تک کوئی نیا قانون نہیں آتا, اسمبلی سے پاس نہیں ہوتا, تب تک یہ جو قانون ہے وہ کنٹینیو کرے. آپ نے رحیم خان چیمبر کو ماشاءاللہ 2 سال سے بینگ اے وائس پریزیڈنٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کی ذاتی اوپینین کیا ہے کہ ہمارے آفس بیررز کا جو ٹینور ہے وہ 12 مہینے کافی ہے یا 24 مہینے کافی ہے؟
دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. اگر تو آپ ٹائم دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کاروباری جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو بھی آفس بیریئر اسپیشلی آتے ہیں وہ اپنا بزنسز کو بھی نگلیکٹ کر کے آتے ہیں, بزنسز کو سیکریفائز کرتے ہیں, اپنا ٹائم ادھر دیتے ہیں اور سارا سال آپ انگیج ہوتے ہیں چیمبر میں اور ان کی ذمہ داری بھی ہے کیونکہ انہوں نے ان کے پاس ہوتا ہے. تو میرے حساب سے تو میں 1 سال کو کنٹینیو کروں گا کہ 1 سال ہونا چاہیے تاکہ اگلے سال پھر نئی باڈی آئے. لیکن وہ پالیسیز جو تھی ایک اس کا تسلسل ایک چلتا رہے, تو لیکن یہ کہ 1 سال میرے حساب سے انف ہوتا ہے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہ ماشاء اللہ باہر وزٹ بھی رہے ہیں ایز اے وائس پریزیڈنٹ رمیہ خان چیمبر, خاص طور پہ یو کے کا جو چیمبر ہے آپ وہاں میرے خیال میں وائس پریزیڈنٹ کے آفس بھی ہولڈ کر رہے ہیں آپ. تو یہ ایکسپیرینس کیا ہے, یہ آپ کو خیال کیسے آیا وہاں جوائن کرنے کا, اور یہاں تک آپ کیسے پہنچے؟ بڑا اچھا سوال ہے. اور بیسکلی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ڈیلیگیشنز کے ساتھ آنا جانا لگا رہتا ہے. میں 2021 میں یو کے پاکستان چیمبرز کے انویٹیشن پہ, ان کا انویٹیشن لیٹر تھا ہمارا, ادھر سے ڈیلیگیشن گیا تھا. تو میں 2021 میں جب میں بنا 2022 میں جب میں وائس پریزیڈنٹ بنا تو میں یو کے گیا. ادھر ان کے جو باڈی تھی ان سے میری بات ہوئی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یو کے پاکستان چیمبر 1979 سے ایگزسٹنگ کر رہا ہے اور لنڈن میں اس کا ہیڈ آفس ہے. بیسک اس کا کام یہی ہے کہ بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشن شپ جو ہمارے پاکستان اور یو کے درمیان ہے اس کو بڑھایا جا سکے. تو ان کے پریزیڈنٹ عمر خواجہ صاحب, ان سے میری میٹنگ ہوئی. ہم نے ایک MOU سائن کیا ان سے کہ ہم نیکسٹ آئیں گے تو ہم صرف خود رمیہ خان چیمبر نہیں آئے گا, ہم پورے پاکستان کے چیمبرز کے وفود کے ساتھ, ڈیلیگیشنز کے ساتھ ادھر آئیں گے اور ہم ایک ایونٹ کروائیں گے. میں آیا واپس تو میں نے تمام جو ہماری نیٹ ورکنگ آلریڈی بن چکی تھی, تمام پریزیڈنٹس کو میں نے لیٹرز لکھے کہ ہم یو کے کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشن شپ پہ کام کر رہے ہیں, آپ اپنے ڈیلیگیشنز بنائیں اور ہمارے ساتھ چلیں. ہم چلتے ہیں یو کے, وہاں پہ ہم نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے تو ٹریڈ پہ ذرا بات کرتے ہیں. تو اس میں بڑا زبردست رسپانس ملا. ہمارے ساتھ کافی سارے چیمبرز کے پریزیڈنٹس, ان کے وفود ہمارے ساتھ ریڈی ہوئے. 2023 اکتوبر میں میں نے لیڈ کیا اس کانفرنس کو, اور بلکہ آرگنائز کیا مانچسٹر میں. وہاں جا کے میں نے جو ہے نا وہ ایونٹ کروایا, اور اس ایونٹ میں ہمارے ٹریڈ اتاشی جو تھے ہمارے پاکستان ایمبیسی کے, وہ بھی اختر صاحب موجود تھے. تو ہم نے ادھر کی بزنس کمیونٹی اور ادھر کی بزنس کمیونٹی کو آپس میں بٹھایا, نیٹ ورکنگ کرائی, اور اس کا عرفان صاحب اتنا فائدہ ہوا. رائس کے آرڈرز میں بڑا اضافہ ہوا, ٹیکسٹائل کے آرڈرز میں اضافہ ہوا, ایکسپورٹ بڑی ہماری جو ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو یو کے پاکستان چیمبر کو کہا کہ دیکھیں آپ بیٹھے ہیں لنڈن میں, یو کے میں, آپ کے پاس جو اتنی بزی لائف ہے آپ ہر بندے کو رسپونڈ نہیں کر سکتے, تو ہمیں پاکستان چیپٹر کو سٹارٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم ادھر بیٹھ کے لوگوں کو, بزنس مینس کو فیسلیٹیٹ کر سکیں. تو میں نے ان کو جب یہ چیزیں بتائیں, ان میں ہوم ورک کر کے دیا, تو انہوں نے مجھے پاکستان چیپٹر اناؤنس کیا اور مجھے اس کا وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا. اب میں پھر واپس آ کے جو اس سال بھی ہم انشاءاللہ جو ہے وہ یو کے پاکستان کے انڈر جو پلیٹ فارم پورے پاکستان سے میں ڈفرینٹ چیمبرز کا ڈیلیگیشنز کو لے کے میں دوبارہ یو کے جا رہا ہوں. اور اس کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ہم ہر سال اس طرح کے ایونٹس کروائیں. تو ہم اب دیکھیں ہمارے ملک کی معیشت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے, وی آر سفرنگ فرام دا اکنامک کرائسس. تو ہمارے ایک جو ایکسپورٹ سے جو ہمیں ڈالر یا پاؤنڈز آتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اور ایز اے بزنس کمیونٹی ریپرزینٹیٹیو اگر آپ نے وہی سرکل میں کام کرنا ہے, ادھر آنا ہے, تو آپ کے پاس تھنک بگ اور آپ نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, تو ہمیں ٹریڈ کو بڑھانا پڑے گا. تو عرفان صاحب یہ یو کے پاکستان والا جو ہم نے ایونٹس کروایا اس کو ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ہمیں رسپانس ملا اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اور ہم انشاءاللہ اب اس کا دائرہ اختیار بھی بڑھائیں گے. ہم سال میں 1, 2 یا 3 ایونٹس کروائیں گے, اور بیسکلی مقصد یہ ہوا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا میاں سعد حسن صاحب, اسی سے ایک جڑی بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو چیمبرز کے مختلف ڈیلیگیشنز ہم دیکھتے رہتے ہیں, سنتے ہیں کہ باہر جاتے ہیں اور ایک ٹائم بھی اسپینڈ ہوتا ہے, ظاہر ہے آپ کے ایک بجٹ بھی لگتا ہے اس کے اوپر. تو ایک عام پرسیپشن یہ ہے ایک بزنس کمیونٹی کی طرف سے خاص طور پہ یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ سوائے ایک سیر سپاٹے کے اور وسائل کے ضیاع کے اس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے. تو آپ اس کا دفاع کیسے کرتے ہیں اس بات کا؟ عرفان صاحب میں تو خود مستفید ہوں اور مجھے اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ ہے نا. آپ دنیا کو دیکھ لیں, دنیا کی ٹریڈ کیسے چلتی ہے. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, وہ ہم سے ٹریڈ میں 50, 60, 70% زیادہ ہے. وہ ان کے آپ IT سیکٹر کو لے کے دیکھ لیں. تو ہم نے اگر اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانی ہے, ہمارے گھر میں آ کے تو کوئی ہمیں جو ہے وہ نہیں کہے گا کہ آپ اپنی چیز کوئی بیچنا چاہتے ہیں تو کریں. میں 2019 میں نے پہلا جو ڈیلیگیشن رمیہ خان چیمبر کا میں نے گیا, اور میں آئی ایم دا اونلی, کیونکہ باقی ڈیلیگیشن کے ویزے سلو رک گئے تھے, لیٹ آئے تھے. IGC کانفرنس تھی, انٹرنیشنل گرین کانفرنس, وہ لنڈن میں ہوتی ہے ہر سال. تو اس میں پورے پاکستان پوری دنیا کے جو ٹریڈ منسٹرز آئے ہوئے تھے, اس میں گرینز کی کانفرنس تھی. اس میں بتایا تھا کہ پوری دنیا میں ان کے پاس ڈاٹا تھا, کیلکولیشن تھی کہ اس ملک میں اتنی گندم
گندم ہے, اس ملک میں اتنی ہے, اس ملک میں اتنی ہے. ہماری فوڈ سیکیورٹی میں اگر ہمارے دنیا میں اگر کہیں بھی قلت پیدا ہوتی ہے تو ہمارے یہ ذخائر ہیں. اس میں اتنی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی. میں واپس آیا, اس کے بعد 2021 کو آستہ کی تھی امریکہ میں ٹریڈ, امریکن سیڈ ٹریڈ ایسوسیشن. یقین مانے حالانکہ میرا سیڈ کا کام نہیں ہے, لیکن ادھر اتنی انہوں نے ہائیبریڈ سیڈز پیدا کر لی ہیں دنیا نے. اگر ہماری 40-50-60 فی من ایکڑ آ رہی ہے تو ان کی کم وسائل میں کم خرچے میں 100+ ایک چلی گئی. اور وہ اگر ہم ادھر جائیں گے, ہمارے ادھر سے بزنس کمیونٹی جائے گی تو ان کو پتہ لگے گا کہ دنیا میں کون سی ہائیبریڈ سیڈز آ گئے ہیں, کون سی چیزوں کو ہم جو ہے نا نئی ٹیکنیک کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد ابھی یو کے گیا, یو کے جا کے میں نے جب ڈیلیگیشن کے ساتھ گیا تو ان سے ایم او یو سائن کیا. اس کے بعد میں نے 3 ڈیلیگیشن اور ایک کانفرنس ادھر کروائی. اس سے ہمارے ملک کی ٹریڈ کو اضافہ ہوا. ٹھیک ہے. اور آج یہاں میں بتاتا چلوں, جتنے بھی ڈیلیگیشن میں جاتے ہیں ہم ایک پینی اپنی جیب سے لگاتے ہیں. چیمبرز کو ہم بلکہ ہم فیس بھی پے کرتے ہیں چیمبرز کو, اور ٹکٹس اور ہر چیز ہمارا اپنا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ چیمبر کا بجٹ یا وسائل اس پہ خرچ نہیں ہوتا, نوٹ اے سنگل پینی, بلکہ چیمبر ارن کرتا ہے. ہم نے جو فیس رکھی ہوتی ہے جس نے بھی ڈیلیگیشن میں جانا ہے, اس وہ جو رجسٹریشن فیس ہے وہ چیمبر ارن کرتا ہے. وہ ہم چیمبر کو پے کرتے ہیں, ٹکٹس اپنے خود لیتے ہیں, ہوٹلز اکوموڈیشن اور ایون کہ رجسٹریشن بھی ہم اپنے خود کراتے ہیں اس ایونٹ میں. ابھی ریسنٹلی ہم فرانس میں گئے ڈیلیگیشن لے کے, جس میں ہمارے جو ہوسٹ تھے وہ تھے ادھر کے پاکستان کے جو سفیر ہیں, امبیسڈرز ہیں, عاصم صاحب. بیسکلی انہوں نے ہماری B2B میٹنگس کروائیں. ادھر ہمیں کیلکولیشن ڈیٹاز آئے کہ ہمارے پاکستان سے کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں, اس کا والیوم کیا ہے اور کس چیز کی ادھر ڈیمانڈ زیادہ ہے. اسی طریقے سے پھر ہم پراگ گئے, ادھر کے بھی امبیسڈرز کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی چیک ریپبلک میں. بیسک ہمارے جو ڈیلیگیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر جا کے دیکھیں ہماری ان کی مارکیٹ میں ہماری کن پروڈکٹس کی اسپیس بنتی ہے. اب رائس کی میں بات کروں گا, پچھلے 2 سال پہلے انڈیا کے رائس کی جو تھی ان کی قلت ہوئی, انہوں نے اپنے ایکسپورٹ کو پہ پابندی لگا دی. یقین مانے آپ کے پاس میں ڈیٹا بھی شیئر کروں گا, $1 بلین کا ہم نے ہمارے جو ایکسپورٹرز تھے رائس نے, انہوں نے گلف میں اور پوری دنیا میں اس رائس میں جو ہے نا اس میں آمدنی حاصل کی. تو ہمیں اگر ہم نے بیٹھنا ہے تو ہمارے جو ٹریڈ اتاشی ہر ایمبیسیز میں, ہمارے پاکستان ایمبیسیز میں ٹریڈ اتاشی بیٹھے ہیں, ان کا یہی کام ہے کہ وہ ڈیلیگیشنز بلائیں اور اپنی ٹریڈ پہ اضافہ کریں. وہی ہمارے چیمبرز کا کام ہے. تو اس کے ڈیلیگیشنز کا تو میں کہوں گا کہ جتنا اس کا فائدہ اور ایکسپورٹ میں بڑھانے کا اس کا رول ہے, میں کہتا ہوں کہ اور کسی چیز کا. آپ اس کو فلی فیور کرتے ہیں؟ 100% فیور کرتا ہوں. ہم نے دیکھیں IT سیکٹر والے جو ادھر بیٹھے ہیں وہاں پہ فری لانس کام کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو اپنے ویجز کم ویجز پہ اپنا کام کر کے دینا, اور آگے سے ان کے پاس کلائنٹ ہے. اگر یہی بچیوں کے پاس ادھر ڈائریکٹ کلائنٹ ہوگا تو ہم ملٹیپلائی بائی 3 کر سکتے ہیں, اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں. مڈل مین بیچ میں سے نکلے گا, مڈل مین بیچ میں سے نکلے گا, اور اس میں ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اچھا میاں سعد حسن صاحب, چیمبر سے متعلق میں اپنی ایک آخری بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ آپ کے چیمبرز کے ووٹرز اور بزنس کمیونٹی کی بات ہے کہ ان کو ہمیشہ چیمبر کی لیڈرشپ کے ساتھ یہ شکوہ رہا ہے کہ یہاں آپ کے چیمبر میں ان کے رائٹس کے حوالے سے کوئی خاص ایفرٹس ہوتی نظر نہیں آتی, بلکہ یہاں پر سیاست زیادہ ہے. یہاں کے وسائل جو ہیں وہ ذاتی ان کی استعمال ہوتے ہیں فائدے کے لیے. تو میاں صاحب, آپ بزنس کمیونٹی کے ان ایلیگیشنز کو بینگ آفس بیرر کس طرح ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ عرفان صاحب, میں تو یہ کہوں گا کہ یہ آپ یہ سروے جو آج کچھ سال پہلے کا کر رہے ہیں, اب اگر آپ بزنس کمیونٹی سے پوچھیں جا کے, تو ہم نے تو ہر اس تاجر کے ساتھ, میں خود گیا ہوں, اگر کسی کا کوئی تھانے کچہری کا کہ DSP سے ASP سے DPO سے مسئلہ ہے, میں نے کال نہیں کی, میں خود گیا ہوں اور ان کے مسئلوں کو دیکھیں حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے, یا پھر محکمے کے جو ادھر کے لوگ ہیں, ہم نے ان کا برج, اب ان کی آواز بننا ہے, اور بڑے لوگوں کے مسئلے مسائل حل بھی کروائے ہیں. صرف یہاں نہیں کروائے, پورے پاکستان میں ان کے ایشوز تھے. ہم اپنے جو ہمارے جو چھوٹا تاجر ہے یا پھر ہمارے انڈسٹریل ہے, ان کے لین دین کے مسئلے تھے, پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایشوز تھے, ہم نے ان سے DPO صاحب سے ریکویسٹ کر کے ہم پولیس خدمت سینٹر کا قیام ادھر کر رہے ہیں, اور جلد انوگریشن ہو جائے گی اس کی. اس میں 14 سروسز پولیس کی آپ کو آن دا ڈور اسٹیپ ادھر ملیں گی. ہمارے کوئی بھی تاجر ہے, اس کا لین دین کا مسئلہ ہے, ہمارے تاجر پہ کوئی پولیس کا ایشوز ہے, اس کو تھانے کچہری جانے کی ضرورت نہیں ہے, آن دا ڈور اسٹیپ ادھر ہوگی. اسی طریقے ہم نادرا پاسپورٹ کا آفس, اس پہ بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے, وہ بھی ہم فیسلیٹیشن ادھر لے کے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ابھی یہاں موجود ہے جاب پورٹل کے نام سے, جو پنجاب کی جو اسکلز جو ڈپارٹمنٹ ہے ہیومن ریسورس کا, لیبرز کا, انہوں نے ہمیں ادھر کیوسک مشین دی ہے, جس میں ہم نے پورے انڈسٹری کا ڈیٹا ایڈ کیا. اس میں ہمارے پاس جو CVs آتی ہیں ہم اس میں پٹ کر دیتے ہیں, اور کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے اس کے تھرو جو ہے نا وہ لوگوں کو ملا ہے. تو ہم خود ایسوسیٹ کلاس سے ہیں, چھوٹے مطلب تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں, تو ہمیں ان کے مسئلوں کا بھی پتہ ہے. اور اب یہ پرسیپشن بہت چینج ہو چکی ہے کہ ہم
ہم جو ہے یہ رحیمیہ خان چیمبر جس چیز کے لیے بنا ہے اب اسی ٹریک پہ چل رہے ہیں. اچھا میاں صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک بزنس کمیونٹی کی نوجوان قیادت ہیں اور 2 سال آپ نے ایز اے آفس بیرر یہاں وقت بھی گزارا ہے. تو آپ کا ملکی حالات، خاص طور پر جو ہماری ملک کی معیشت ہے، اس پر بھی ایک گہری نظر ہوگی اور آپ موجودہ حالات سے بھی بخوبی واقف ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں بڑی تیزی سے ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ملکی معیشت کی چولیں ہل گئی ہیں. تو ان دگرگوں حالات میں یہ ہمارے جو پاکستان کے چیمبرز ہیں، یہ آخر کس مرض کی دوا ہیں؟ ان کا ہمیں کوئی کردار نظر نہیں آتا ہے انڈسٹری کی بقا کے حوالے سے، بزنس کمیونٹی کی سروائیول کے حوالے سے. عرفان صاحب، اس چیز میں آپ کی بات اس چیز کا میں درست ہے کہ ہمارے ملک جو ہے وہ اس ٹائم فنانشیل کرائسس میں جکڑا ہوا ہے. انڈسٹری آگے کیا بڑھنی ہے، وہی جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے وہ بند ہونے کو ہے. تالے لگ رہے ہیں لوگوں کے، جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تعداد میں. اصل دیکھیں چیمبرز کا کردار آپ نے بات کی نا، رحیمیہ خان چیمبر کی بات کرتے ہیں. ہم نے جو 2 بار آل چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس ادھر کی، ہم نے اس پہ منسٹرز کو بلائے. وہ جو منسٹرز تھے ہمارے انڈسٹری کے منسٹر تھے، جب مخدوم مرتضیٰ صاحب تھے، ہم سارے چیمبرز کے جو بڑے تھے پریزیڈنٹ سے سر جوڑ کے بیٹھے، پرابلمس ڈسکس کی اور ان کے سلوشنز پہ بات کی، اور پھر منسٹرز کو آن بورڈ رکھ کے ہم نے بات کی. اور اس کے بعد آپ جتنی بھی پنڈی میں چیمبرز پریزیڈنٹ کانفرنس ہوئی اس پہ بھی ہم نے یہ ڈائیلاگس کیے. اسلام آباد چیمبر پریزیڈنٹ کانفرنس ہوئی اس میں ہوئے. پھر ایک ہمارا وفد ابھی ریسنٹلی آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹس کو ملا جا کے، اور ان سے یہ بات کی کہ ہمارے جو ملک کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے، سب سے مین چیز ہماری آئی پی پیز ہیں، ان کے ساتھ معاہدے ہیں. ہماری بجلی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کی کاسٹ کو دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارے چیمبرز کا نے ہم نے اس چیز پہ ہم نے اتنی آواز اٹھائی ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ، آپ کو 23 کو فیصل آباد چیمبر میں یہ ہو رہی ہے، جس میں اپنے ایس ایم تنویر صاحب بھی آ رہے ہیں، جس میں ہمارے جو تھے گوہر صاحب جو تھے ہمارے فیڈرل منسٹر تھے، وہ بھی آ رہے ہیں. تو ہر دوسرے چوتھے دن سارے چیمبرز کے کٹ ہو رہے ہیں. ہمارے لیے تو ہم تو بیسکلی وکٹم تو ہم ہیں، بزنس کمیونٹی ہے. اگر ہم نے آواز نہیں اٹھانی تو ہماری آواز کہاں تک اوپر جائے گی؟ تو اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک آئی پی پیز کے معاہدے ری شیڈیول نہیں ہوں گے، ہمارا ایک ہی موٹو ہے پورے پاکستان کی تاجر برادری کا، آئی پیز کے ری شیڈیول کریں معاہدے اور بجلی کی قیمتوں کو کم کریں تاکہ ہم جو ہے نا وہ ہماری انڈسٹری کا پہیہ چل سکے. نہیں، آپ نے بجا فرمایا کہ وکٹم تو سر آپ ہیں، لیکن آئی پی پیز کے معاہدے ہوں، بجلی کے بلوں کا معاملہ ہو، مہنگائی ہو، اس پر ہمیں جیسے ابھی ماضی قریب میں آپ نے ایک جماعت اسلامی کا ایک احتجاج دیکھا، اسلام آباد میں انہوں نے کئی دن تک دھرنا دیا. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بزنس کمیونٹی کو چیمبرز کے پلیٹ فارم سے، انجمن تاجرہ ہیں، آپ کے سارے جو ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو اب ایجوٹیشن کی طرف یا سڑکوں کے اوپر آنا چاہیے؟ دیکھیں انجمن تاجران کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو 1-2 بار اسٹرائکس کی کال دے چکے ہیں. ابھی بھی ان کی جو میسج چل رہے ہیں کہ اسٹرائک کی کال ہے. جو ہمارا جو چیمبرز کا سیٹ اپ ہوتا ہے نا، یہ ہم اس چیز پہ پہلے اپنی پوری ایفرٹ لگاتے ہیں کہ ود ان دا سرکل یا ود ان دا سسٹم رہ کر ہم اس کو چینج کر سکیں. کیونکہ ہم سارے چیمبرز جو ہیں وہ انڈر دا منسٹری آف کامرس انڈسٹری آتے ہیں. تو ہماری آواز منسٹری آف کامرس، منسٹری آف انڈسٹری گورنمنٹ تک لے کے جاتی ہے. تو ہم اپنا پورا اس میں کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم اپنی ساری چیزیں بند کر کے سڑکوں پہ آ جائیں. پھر بھی ہم ہی وکٹم بنیں گے نا. سڑک ہمارے جو تھوڑے بہت چولہے چل رہے ہیں گھر کے وہ بھی بند ہوں گے. تو ہم کوشش کرتے ہیں ود ان دا سسٹم رہ کے ہم اس چیز کو چینج کریں، اور اس میں ہمیں کافی ساری جگہوں پہ ہمیں انشاءاللہ اس کے پازیٹیو رزلٹ بھی ملے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میاں سعد حسن صاحب، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات بن چکے ہیں، تو خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقے میں یہ سوچ بڑی پروان چڑھ رہی ہے اور کہ جیسے تیسے ہو اس ملک سے نکلا جائے. اب دوسری طرف ہم بنگلہ دیش کی تازہ صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ وہاں نوجوان اور طلباء اٹھے اور انہوں نے ایک پورا نظام تلپٹ کر دیا اور سسٹم تبدیل کر دیا. تو یہ 2 سوچیں ہیں کہ ملک کے اندر رہ کے سٹرگل کی جائے یا اس ملک سے نکل جائے. تو آپ کس فکر اور سوچ کے حامی ہیں؟ عرفان صاحب، بڑا ہی ایک اہم سوال آپ نے کیا ہے. آج میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر بتا دوں کہ 2023 میں ٹاپ 10 کنٹریز کا ڈیٹا آیا تھا جن کے لوگوں نے مائیگریٹ کیا ہے ایک سال میں. تو 2023 میں 16 لاکھ سم تھنگ پاکستانیوں نے مائیگریٹ کیا ہے دوسرے ملکوں میں، اور یہ تعداد انڈیا اور چائنا اور باقی ملکوں سے سب سے زیادہ ہے. اچھا، کیوں لوگ جانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ہوتا تھا کہ جو ایک لیبر کلاس طبقہ تھا وہ باہر اپنا جو ہے نا وہ روزگار کے لیے جاتا تھا، یا پھر کوئی مطلب بزنس مین تھا وہ جاتا تھا.
اب تو ہر جو ہے وہ آپ گورنمنٹ سرونٹ سے لے کے اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ مڈل مین یا میڈیوکر بزنس مین ہے, وہ بھی چاہتا ہے یار اپنی ہر چیز بیچ کے میں ادھر جاؤں, کیونکہ اس کی 3-4 وجہیں ہیں سر. ایک تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا ملک, میں پوری دنیا گھومتا ہوں عرفان صاحب, جو ملک ہمارا پاکستان ہے اور جو اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں اور جو زبردست زندگی لوگ ادھر گزار رہے ہیں پوری دنیا میں نہیں ہے. مشینی زندگی وہ گزارتے ہیں, اگر گھر کے 10 فرد ہیں 10 کے 10 ادھر کماتے ہیں, اور ہمارے جو فرد ادھر جا کے جو کام کرتے ہیں, تو آیا اگر ادھر ہی کام کرنے لگ جائیں اور اچھے طریقے سے اس کو سسٹم کو چلائیں. ہمارے 2 یا 3 مسئلے ہیں ملک کے سب سے بڑے. ایک ہماری پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی ہے, یہ اس پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی جب تک ہوگی ہماری, یہ ریلیٹ ہے اکنامیکل ڈسٹیبلٹی سے, تو تب بھی معاشی حالات نہیں ہوئیں گے ہمارے بہتر ہوئیں گے. اور دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ ہماری کوئی ایک گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے, اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے. ہمیں 10 سال 15 سال 20 سال کی اسٹیٹ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے, جو بھی گورنمنٹ آئے اس پالیسی کو نہ چھیڑ سکے اور وہ پالیسی کا تسلسل چلتا رہے. تو اس کی وجہ سے ہم تاجر ایز اے برادری ہم نے سب سے ریکویسٹ کی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے کہ آپ سر جوڑ کر بیٹھیں, اپنی ذاتی اناؤں سے نکلیں, اس ملک کا کچھ سوچیں. تو میں تو اس ملک میں ہمارے کہتے ہیں کہ بندہ جاتا ہے پیسہ کمانے باہر, لیکن میں نے وہ لاسٹ بھی کہا کہ وہ مرنا ادھر پسند کرتا ہے, جنازے ہمارے ادھر بڑے ہوتے ہیں, تدفین ہونا یہاں پسند کرتا ہے. تو ہمارے ملک سے اچھی کوئی بھی مطلب ملک نہیں ہے. لیکن اگر اس کو چلانے والے تھوڑا سیریس ہو جائیں اور ہمارے بزنس مین کمیونٹی جو ہے اس پہ ان کے فروٹفل ہو جائے ہمارے لیے, ہمیں کیا ضرورت ہے باہر جا کے بزنس کرنے کی, تو ہم ادھر ہی کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ابھی جیسے آپ نے سیاسی عدم استحکام کی بات کی اور تھوڑا سیاسی حوالے سے بھی آپ کی مجھے ایک فکر نظر آئی ہے, تو آنیسٹلی میاں سعد حسن صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 77 سال میں آج پاکستان جس مقام پر آ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک تباہی کے دہانے پر ہے, تو اس کا ذمہ دار آپ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں, سیاسی جماعتوں کو سمجھتے ہیں, عدلیہ کو سمجھتے ہیں, یا کسی اور کو سمجھتے ہیں؟ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی. کہتے ہیں کہ ہمارا گھر لوٹا اور ہم ڈھونڈتے رہے کہ کس نے لوٹا. تو میں یہ کسی ایک کو الزام نہیں ٹھہراؤں گا. 77 سالوں میں ہم سے بڑے بلنڈرز ہوئے ہیں ہمارے. کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک سیاستدان کے یہ کیا میں اس کو الزام نہیں ٹھہراؤں گا, یہ تمام لوگوں کا اس میں حصہ ہے. اور ابھی بھی کوئی وقت نہیں گزرا سر, ابھی بھی اگر ہمارے ادارے, ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنی ماضی کی غلطیوں کو بھلا کر ایک ہو جائیں, اپنی ذاتی اناؤں کو چھوڑیں, جس کا سب سے مین چیز سر عدالتوں کی ہے. جب اس ملک میں جو ہے وہ جسٹس کا سسٹم نہیں ہوگا, جب انصاف کا سسٹم نہیں ہوگا, جب کسی کو غلطی پہ پنشمنٹ نہیں ملے گی, تو تب تک اس ملک میں, اور اسی طریقے سے آئینی طور پر ہر بندہ, ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارے اپنے اپنے طور پر دیکھیں. دنیا کے 2 چیزیں چل رہی ہیں. ایک چل رہی ہے آپ کی کنگڈم چل رہا ہے, وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے, انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں. دوسرے جو ملک میں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ آپ کی جمہوریت, وہاں پہ جمہوریت کے تابع ہیں سب لوگ. ہمارے ملک میں کبھی ڈکٹیٹرشپ ہے, کبھی جمہوریت ہے. وہ کنفیوژن میں ہم آج 77 سالوں میں ہیں, اور اس کنفیوژن کی وجہ سے یہ حالات ہیں. اور اس کا جو ہے ذمہ دار تمام ہم سب لوگ ہیں. اور ہمارا تو یہی ہے کہ ابھی بھی اگر ہم کوئی وقت نہیں دور, ابھی آپس میں بیٹھیں, مطلب لیٹ نہیں ہو, ابھی آپ بیٹھیں, پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے, ادارے تمام بیٹھیں, اور خدا را اس ملک کے لیے. اور سب سے مین چیز یہ کرنی چاہیے, ایک تو ڈیول نیشنلٹیاں ختم کریں جو اسپیشلی گورنمنٹ کے جو آفس بیریئر جو بھی ہولڈ کرتے ہیں. دوسرا اپنے یہ دیکھیں کہ جو ملک سے باہر وسائل نہ لے کے جائیں. دیکھیں ہمارے اگر بچے میرے باہر ہوں گے, میری پراپرٹی باہر ہوگی, تو میں اس ملک کا اگر کوئی آفس بیریئر ہوں یا اس ملک کی کوئی بھاگ دور سے ماروں, میں اس ملک کے ساتھ کیسے لوئل ہوں گا؟ میرے جب بچے ادھر ہوں گے, میرے جناب صاحب تمام سیٹ اپ ادھر ہوگا. اس چیز کو بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے ابھی دیکھا کہ دبئی لیکس کا معاملہ آیا اور سارے چہرے اور لوگ یہاں پہ مینشن ہوئے, بے نقاب ہوئے, تو اس کے کچھ سد باب ہوتا ہمیں نظر تو نہیں آ رہا میاں صاحب. دبئی لیکس سے ریلیٹڈ آپ کیا بات کر رہے ہیں, جو ان کے جو ایسٹس گئے ہیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیکٹ اینڈ فگرز جو ہیں ہمارے پاس آئے ہیں وہ اتنے ہیوج ہیں, اور ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یورپ سے اتنی انویسٹمنٹ دبئی میں نہیں آ رہی جتنی پاکستان سے گئی ہے. یقین مانے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اس کو غریب کر دیا گیا ہے. پاکستان کے جو کچھ اشرفیاں ہیں وہ بہت امیر ہیں, اور وہ پراپرٹیاں خرید, میں تو کہتا ہوں اس پہ بین ہونا چاہیے. جس ملک کے جو بزنس مین یا جو بھی کوئی افسران یا کوئی بھی لوگ بندہ وہ باہر پراپرٹی خریدنے پہ اس کو بین ہونا چاہیے, اور سختی سے بین ہونا چاہیے. اگر وہ پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. تو ہماری ساری انویسٹمنٹ, جب ہم نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہمارا جو ہے وہ بالکل ڈاؤن فال چلا گیا ہے, ہم جو ہے نا وہ سارا ہمارا جو جتنا سرمایہ تھا لوگوں کا, اب آپ یہ بتائیں
بتائیں عرفان صاحب, آپ ایک پلاٹ خریدتے ہیں کسی سوسائٹی میں 4 سال پہلے 50 لاکھ روپے کا, آج آپ اگر اس کو بیچنے جاتے ہیں تو 50 سے اوپر جو منافع وہ تو دور کی بات ہے, وہ 30 لاکھ کا بک رہا ہے. تو اس حالات میں کون جو اوورسیز پاکستانی یا ہم لوگ خود ادھر انویسٹمنٹ اپنی رکھنا یا وہ جو اپنی جو ایسٹس بنانا کون پسند کرے گا؟ اچھا میاں سعد حسن صاحب, آپ انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ملک کے چیمبر سے منسلک ہیں ماشاءاللہ. پاکستان میں جو ایک FBR ہے اس کی کرپشن اپنی جگہ, لیکن دوسری طرف ہمارا جو تاجر ہے, جو صنعت کار ہے, وہ بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. وہ بھی ٹیکس چوری میں پوری طرح انوالو ہے اور ایک مافیا کی شکل میں وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے کہ قومی خزانے کو وہ نقصان پہنچائے. تو آپ ایک چیمبر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو آنیسٹلی یہ بتائیں کہ پاکستان میں ٹیکس سسٹم کی بہتری کے حوالے سے کیا اصلاحات ہونی چاہیے, کیا قانون سازی کی ضرورت ہے؟ جی عرفان صاحب, یہ اسی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ٹیکس کے اوپر FBR کے اوپر ہم نے کافی سیمینارز بھی اٹینڈ کیے ہیں, اس میں اویئرنیس سیشنز بھی ہوئے ہیں. آپ کو اس کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کی آبادی اپروکسیمیٹلی 30 کروڑ ہے, اور ہمارے جو ٹیکس پیئر بزنس مین ہے وہ سمجھ لیں اس کا کوئی 15% ہے. باقی جو 85% جو بزنسز کی میں بات کر رہا ہوں وہ ٹیکس نہیں دیتے. اچھا, اب ہم یہ بارہا کہتے ہیں گورنمنٹ کو اور FBRs کو, ہمارے جو چیمبرز کا جو آپ کو میں نظام بتا دوں کہ ہم تب تک جب تک کوئی ٹیکس پیئر نہیں ہے, فائل ریٹرن نہیں کرتا, ہمارا چیمبر کا ممبر نہیں بن سکتا. ہم تو پروموٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ٹیکس پیئر بزنس مین بنیں. باہر اگر کسی نے ہمارے ساتھ ڈیلیگیشن میں جانا ہے تو اس کو ٹیکس پیئر ہونا پڑے گا, اور اسی صورت پہ وہ جا سکتا ہے. یہ تو برائے نام سے لوگ ہیں نا, مثلا ایک پوری آپ کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا ایک مائنر سا حصہ ہے. بالکل بالکل, میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ہم نے بارہا انہوں یہ کہا ہے کہ بھئی جب تک آپ اپنا ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے, ہم 15% پہ 20% پہ بوجھ ڈلتا رہے گا, وہ بوجھ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. اور یہ جو جب تک ہم اپنا ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, اس ٹیکس نیٹ کو کیسے بڑھانا ہے, پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا FBR کو ایٹ لیسٹ اس کا ایک پراپر سروے کرنا پڑے گا. جو لوگ بزنسز کر رہے ہیں اس کو اسٹیٹ بینک کو بھی اس میں انرول کرنا پڑے گا. وہ جو بزنسز کر رہے ہیں وہ جب تک وہ FBR میں رجسٹرڈ نہیں ہوئیں گے, ان کو تو میں کہتا ہوں دکان اوپن کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. وہ اس کا ایک کرائٹیریا بنا جس میں انہوں نے ابھی گورنمنٹ نے تاجر دوست اسکیم جو ہے وہ نکالی ہے, لیکن اس میں بہت سارے ابہام ہیں. اس پہ ہماری ابھی لاسٹ جو چیف کمشنر تھے باولپور سے وہ آئے ہوئے تھے, تو ہمیں جو اس میں خدشات تھے ہم نے ان کو تاجروں کو انجمن تاجران کو ساتھ بٹھایا ان کے, تو وہ سامنے کیے. تو ہم تو پروموٹ کرتے ہیں ٹیکس کو. آپ نے UK کی بات کی, UK میں 40% ٹیکس کاٹا جاتا ہے. ہمارے ملک میں بھی ٹیکس کاٹنا چاہیے, ٹیکس دینا چاہیے, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, جب ہمارے ملک کا تاجر دیکھتا ہے کہ جناب صاحب اتنے یونٹ اور اتنی بڑی گاڑی اور اتنے پیٹرول جو ہے فری دیا جاتا ہے ایسری اشرفیہ کو, جب تک 6-6 ایکڑوں کے گھروں میں ہمارے جناب صاحب افسران رہ رہے ہیں, بیوروکریٹ. آپ نے UK کی مثال دی, UK کا جو فورن منسٹرز ہے, UK کا جو فنانس منسٹر ہے, وہ ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اور اس کے پاس ایک محدود وسائل دیے جاتے ہیں, اس کے پاس کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا. تو ہمیں اس چیزوں کو بھی کٹ لگانے کی ضرورت ہے. ہمیں ان چیزوں کو لگا کے, تو ہمیں ہر بندے کو ایز ہمیں بزنس مین ایز ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ کو, اسٹیٹ کو اس میں شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے نا ملک چل سکے. اچھا میاں سعد حسن صاحب, آخر میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ آپ اب اگلے ماہ ستمبر کے اینڈ تک اپنی ذمہ داریوں سے بینگ اے وائس پریزیڈنٹ چیمبر سبکدوش ہو رہے ہیں, تو مستقبل میں آپ کے چیمبر کے حوالے سے یا ویسے ہماری قومی سیاست کے حوالے سے عزائم کیا ہیں؟ عرفان صاحب, یہ تو انسان کچھ سوچتے ہیں, اللہ پاک نے کچھ سوچا ہوتا ہے. تو میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں اتنی کم ایج میں اللہ نے مجھے اتنی اعلیٰ عہدوں پہ فائز کیا. اور صرف عہدوں پہ فائز نہیں ہوتا, انسان کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے. اب اس میں کوئی لوگ اپرچونٹی کو اویل کر لیتے ہیں, کوئی لوگ صرف ٹیگ لگا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. میرا فیوچر میں ایم یہی ہے, ایک تو UK پاکستان چیمبرز کا میں آفس لاہور میں بنا رہا ہوں. اس میں بیسکلی یہ UK کے لیے اسپیشلائزیشن میری یہ ہے کہ وہاں پہ میرے پاس ایک آرگنائزیشن ہے, اور زیادہ سے زیادہ ٹریڈ پہ بات کروں. اسی طریقے سے پاک ایران ٹریڈ پہ میں جو ہے وہ جو ایک سینٹرل کمیٹی بنی ہے فیڈریشن کی, اس کا بھی میں پارٹ ہوں. اسی طریقے سے جو سینٹرل ایشین کنٹریز میں ٹریڈ پہ میں جو ہے وہ کام کر رہا ہوں. تو میں بیسکلی اپنا لاہور ایک آفس بنا رہا ہوں جس میں ہم اپنی زیادہ سے زیادہ, جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میاں سعد حسن صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی انفارمیٹیو آپ کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست ہوئی.
بہت آپ کا شکریہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو عرفان صاحب. اور آپ کا اسپیشلی شکریہ جو آپ نے جو ہے ایک اتنا انفارمیٹک جو ہے وہ کہتے ہیں ٹرینڈ سیٹر, آپ ہمیشہ سے ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں اور آپ نے یہ سیگمنٹ اسٹارٹ کیا اور میں دعا گوں آپ کے لیے. بہت شکریہ. تھینک یو.